اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، ایک دوسرے کے ساتھ دین سیکھنے، سمجھنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم سب پر دین سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دین سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوقات کی پیدائش فرمائی، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی کہ انسان اور جنات کی پیدائش خاص طور پر عبادت کے لیے ہوئی۔ ہمارا موضوع بھی ابھی یہی چل رہا ہے کہ مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کسی حکمت کے ذریعے، کسی خاص مقصد کے لیے، خاص حکمت کے لیے، اپنی حکمت اور اپنی ایک اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ ہر چیز کو پیدا فرمانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ تو خاص طور پر تمام انسان کو اسی لیے پیدا فرمایا گیا کہ اس کو آزمایا جائے، اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ کس قدر دنیا میں مشغول رہتا ہے یا دین پر چلتا ہے، اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کرتا ہے یا دین سے غافل ہو کر دنیا میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ مخلوق کی پیدائش کا جو ہمارا موضوع ہے، اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ اب جو ہمارا موضوع ہے اس میں حدیث نمبر 3316 صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو، پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ لیا کرو، مطلب جس میں پانی بھرا ہو ایسی مشک کو باندھ لیا کرو، مشکیزوں کو باندھ لیا کرو، برتنوں کو ڈھک لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو۔ اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ہمیں کیا کیا خیالات رکھنے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات پھیل جاتے ہیں، روئے زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو جناتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے زمین پر، اور وہ پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہکاتے ہیں۔ پھر فرمایا، سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ موذی جانور یعنی چوہا وغیرہ بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتے ہیں۔ آج کے زمانے تو اب یہ سسٹم شہری علاقوں میں نہیں رہا، لیکن گاؤں میں ابھی بھی ہے، اور پہلے کے زمانے میں سبھی دور رات میں لوگ دیا کینڈل جلاتے تھے، تو وہ چوہے اس کو کھینچ کے لے جاتے تھے۔ اس میں جو تیل گھی ہوتا تھا، اس کے لالچ میں اسے کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ تو بعض اوقات اس میں آگ لگنے کا ڈر رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو کھینچ لے جاتے ہیں اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ رات کے وقت
جہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے دیے کا یا کینڈل کا تو وہ جلتی بتی کو بجھا دیں. اس کی بھی تلقین عطا فرمائی گئی, یہ بھی سکھایا گیا. 3318 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں جائے گی. اب یہ حدیث بہت مشہور ہے, ہم اس حدیث کو سنتے آ رہے ہیں. اس حدیث پر دھیان دینے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں مقصد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں جائے گی کیونکہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا, نہ اسے کھانا دیا اور نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا خود شکار کر سکے, اپنا پیٹ بھر سکے, اپنی جان بچا سکے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پر, جس کے سبب انسان دوزخ میں بھی چلا جاتا ہے, جنت میں بھی چلا جاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے لیے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے. جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک عورت ایک بلی کی جان لینے کے لیے اس کو مار دینے کے سبب دوزخ میں چلی جائے گی. اصل میں اس کے پیچھے سیکھ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینا. مخلوق کی پیدائش کا ہیڈنگ ہمارا موضوع چل رہا ہے, تو یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو بلا وجہ, بنا کسی ریزن کے تکلیف دینا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گناہ ہے, اور کسی کی جان لینا گناہ عظیم ہے. کسی کو مار ڈالنا گناہ عظیم ہے. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. شوقیہ کسی کو مار دینا, کسی پر ظلم کر دینا, یہ ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب 3319 حدیث نمبر 3319 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک پیڑ کے سائے میں اترے, وہاں انہیں کسی ایک چیٹی نے کاٹ لیا. انبیاؤں کا کسی زمانے کی بات ہے, کسی زمانے میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ہوئے, ایک ساتھ دو نبی بھی آئے. تو اس طرح سے کبھی ایک انبیاؤں کا ایک جس میں انبیاء موجود ہوں گے ایک ایسا قافلہ گزر رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ایک پیڑ کے سائے میں اترے, وہاں انہیں کسی ایک چیٹی نے کاٹ لیا. تو انہوں نے حکم دیا ان کا سارا سامان وہاں سے ہٹایا جائے. پھر چیٹیوں کا سارا چھتا جلوا دیا. ایک چیٹی نے انہیں کاٹا تھا, وہ آرام فرما رہے تھے کسی جھاڑ کے نیچے, تو انہوں نے پہلے اپنا سارا سامان ہٹوایا اور پھر حکم دیا کہ اس پورے چھتے کو, چیٹی کے تمام چھتے کو, جتنی بھی چیٹیاں وہاں ہیں سب کو جلا دیا جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی. اب ظاہر سی بات ہے, انبیاء ہیں, نبی ہیں, تو ان پر وحی آتی تھی. تو نبی پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم کو تو ایک چیٹی نے کاٹا تھا, تم نے فقط اسی کو جلانا تھا. یعنی تم نے پوری تمام چیٹیوں کو کیوں جلا دیا؟ تمہیں تکلیف ایک چیٹی نے دی تھی. تو یہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ پر جو تکلیف ہوئی ہے, آپ پر جو ظلم ہوا ہے, اس کا بدلہ بھی اتنا ہی لینا جتنا آپ پر ظلم ہوا. جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے, ہمارا دین صرف اتنی ہی آپ کو اجازت دیتا ہے جتنا آپ کو سامنے والے نے تکلیف دی ہے, جتنا آپ پر سامنے والے نے ظلم کیا ہے, آپ اس کا اتنا بدلہ لے سکتے ہو. اس سے بڑھ کر, اس سے زیادہ آپ کو بدلہ لینے کی پرمیشن, گنجائش نہیں. یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. 3321 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ حدیث بھی بہت فیمس ہے. جس طرح سے ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ ایک عورت صرف اس بنا پر دوزخ میں چلی جائے گی کہ وہ اس نے ایک بلی کو مار دیا. اب یہ حدیث اس کے برعکس, اس کے جسٹ اپوزٹ ہے.
یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس میں بھی وہی سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے سمجھانے کا. ایک بد کردار عورت دین سے دور تھی جو، لیکن صرف اس وجہ سے بخشی جائے گی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانف رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے بھی مر جائے گا. اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چمڑے کا، اس نے موزہ نما کچھ پہنا ہوگا، اس نے اس کو نکالا چمڑے کا اور اس سے اپنا دوپٹہ باندھ کر اس کو پاس کے کنویں میں یا جہاں پر موجود پانی کا گڈھا ہوگا وہاں پر باندھ کر پانی نکالا. پانی نکال کر اس نے اس کتے کو پلا دیا جو مرنے کے قریب تھا، اس کی جان بچائی. تو اس کی بخشش اس نیکی کی وجہ سے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ نیک کام کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، اس کا بھی کتنا بڑا ثواب ہے. صرف عبادت گزار ہونا کسی انسان کے لیے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. آپ کے اعمال بھی نیک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ مطلب کہ اللہ کے حق، حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں آتا ہے. اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق، بندوں کے ہم پر حق، ایک دوسرے پر حق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق. تو یہ بھی آپ کے لیے جنت و دوزخ کا ٹکٹ بن سکتے ہیں. اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں کس قدر اپنے اعمال کو دھیان رکھنا ہے، سدھارنا ہے. 3322 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا ہو یا جاندار چیز کی تصویر ہو. یہ حدیث مبارک ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی، دوسرے موضوع میں بھی آئی تھی، یہاں پھر آئی گئی ہے کیونکہ یہاں بھی مخلوق کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن میں کتا رکھا ہو، گھر کے اندر کتے رکھے ہوں پال کر، یا کسی جاندار کی تصویر رکھی ہو. تو ہمیں مطلب ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ گھروں میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. گیٹ کے باہر، مین گیٹ پر آپ کتا باندھ کے رکھ سکتے ہو. آپ کے کھیت میں، آپ کے فارم ہاؤس پہ آپ کتا پال کے رکھ سکتے ہو. آپ کے ورکنگ ایریا، آپ کے انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، آپ کے گوڈاؤنز میں کتا پالنا جائز ہے. لیکن گھروں کے اندر جہاں آپ رہتے ہو، جہاں نماز پڑھتے ہو، جہاں پر عبادت کرتے ہو، ان جگہوں پر کتے کو رکھنا جائز نہیں. چاہے آپ نے اسے کوئی خاص ویکسین، ٹیکہ لگوا دیا ہو یا نہیں لگوایا ہو، وہ کوئی شرط نہیں ہے. کتے کی رال نجاست ہے، ناپاک ہے نا. تو اس کو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ گھروں میں کتا نہیں رکھنا ہے، اور جاندار کی تصویر بھی جائز نہیں. یہ حدیث مبارکہ ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی. تو آپ کو، ہم سب کو یہ خیال رکھنا ہے کہ گھروں میں کتا رکھنا جائز نہیں، گھروں میں جاندار کی تصویر، مجسمے، مورت رکھنا جائز نہیں. 3324 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے اس کے عمل، نیک عملوں میں سے جتنے بھی عمل نیک ہیں، جتنے بھی نیک عمل میں سے روزانہ ایک قرات ثواب کم کر دیا جاتا ہے. مطلب اس کو روزانہ اس کا ثواب، اس کی نیکی کم ہوتی جاتی ہے. ہاں، کھیت کے لیے، مویشی کے لیے جو کتے پالے تو وہ الگ بات ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی کہ گھروں میں کتے نہیں پالنا ہے. اپنے کھیتوں پر، اپنا فارم ہاؤس پر، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتے پالے جا سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اور ان کو گھروں سے دور رکھنا ہے. تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، بچنا ہے ہمیں. اسی طریقے سے اب آگے انبیاء کرام کا جو ہم نے پچھلے ایک موضوع رکھا تھا، انبیاء علیہ السلام کا بیان آیا تھا، جس میں اس میں کچھ حدیث مبارکہ رہ گئی تھی. تو اس میں
3423 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی مخلوق سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, جنات اور انسان تمام مخلوق کی بات چل رہی ہے. تو 3423 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سرکش جنات کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی. شیاطین جو ہوتے ہیں وہ سرکش جنات شیاطین بن جاتے ہیں اور نبیوں کو وہ دکھائی دیتے ہیں, نبی کو دکھائی دیے اور انہیں وہ پریشان کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ ایک شیاطین, ایک سرکش جنات آ گیا جس نے میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اپنے نبیوں پر رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت دی, طاقت دی, اور انہوں نے اسے پکڑ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو. اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اور قدرت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر ایک ستون سے باندھنے کا سوچا اور لوگوں کو دکھانے کی سوچی. لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام جو پہلے نبی گزر چکے ہیں, ان کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا اور کسی کو میسر نہ ہو. یہ قرآن مجید میں قصہ آیا ہے, قرآن مجید میں یہ دعا بھی آئی ہے سلیمان علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت دے دے اور مجھے ایسی طاقت اور قوت دے کہ جو میرے علاوہ آج تک کسی کو دی ہو نہ کسی کو بعد میں ملے. تو یہ دعا انہیں یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے میں نے اسے واپس کر دیا, چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ نماز میں شیاطین پریشان کرتے ہیں, چاہے عام انسان ہو چاہے نبی ہوں. شیاطین کا کام بہکانا ہے, وسوسے ڈالنا ہے, سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا تھا, ستون سے باندھنے والے تھے, لیکن وہ دعا یاد آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو اصل میں سلیمان علیہ السلام کی جو چاہت تھی کہ میرے بعد کوئی میرے جیسا اور میری طاقت کے برابر میری سلطنت کے جیسا کوئی نہ ہو, تو وہ باؤنڈری کراس ہو جائے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر آج تک کسی نے شیاطین کو یا جنات کو پکڑ کر پھر کسی سے ستون سے باندھا نہیں تھا, لوگوں کو دکھایا نہیں تھا ابھی تک. یہ ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی, میں ان کی یہ دعا, ان کی چاہت کو کراس کر جاؤں گا کہ میں ایک شیطان کو پکڑ کر باندھ دوں, شیاطین کو, جنات, سرکش جنات کو, اور لوگوں کو دکھا دوں. تو یہ ایسا عمل ہو جائے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا, کسی نبی نے نہیں کیا کہ سرکش جنات کو لوگوں کو دکھا دوں. تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا یاد کر کے اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی باؤنڈری کو کراس کر جائیں. تو یہ دو باتیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلی. 3424 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا. سلیمان علیہ السلام جن کے اس کے پہلے والی حدیث میں ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسی دعا کی تھی کہ ان کے پاس ایسی سلطنت ہو, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت اور خاص سلطنتیں اور خاص معاملات عطا فرمائے تھے. ان کی 70 بیویاں تھیں جو داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, نبی کی اولاد تھے وہ بھی, سلیمان علیہ السلام. تو 70 بیویوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بولا, لوگوں سے بول دیا, اب لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیویوں میں سے ایک ایسا شہسوار بیٹا پیدا کروں گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. اب غور کرنا اس بات پھر ہم سب کو, ان کی 70 بیویاں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بیٹا ایسا پیدا کروں گا, ایسا اولاد, میری ایسی اولاد ہوگی. نیت بہت اچھی ہے, نیک نیت ہے کہ وہ شہسوار بنے گا, وہ گھڑ سوار بنے گا, وہ طاقتور رہے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا.
تو ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ، لیکن وہ کہنا بھول گئے. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور یہ بات کہہ دی کہ میری 70 بیویوں میں سے ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا جو اس طرح سے طاقتور ہوگا. اب جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو چنانچہ کسی بھی بیوی کے یہاں ایسا بچہ نہیں ہوا، اور ایک بیوی کے وہاں ایک بیٹا بھی پیدا بھی ہوا تو اس کی ایک جانب بیکار تھی. استغفر اللہ، مطلب وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ شیر سوار، گھڑ سوار یا کوئی طاقتور انسان بنے جو جنگ کرے اور فتح حاصل کرے. اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کو ایک کیا پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہو سکتے تھے، کتنی اولادیں ان کی ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کی 70 بیویاں تھیں اور وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہنے کی بنا پر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بھی اس کا ایک جانب، ایک سائیڈ پورا اس کا بیکار تھا، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اب اس حدیث مبارکہ سے سیکھ یہ مل رہی ہے کہ کوئی بھی بڑی بات، کوئی بڑا کام، چاہے وہ نیک کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اور انشاءاللہ بھی کہے اور نیت کرے. تو یہ سب باتیں ان حدیث مبارکہ سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ نیک کام کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ بھی کہنا ہے. 3425 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد حرام. دنیا میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ، سب سے پہلی مسجد بنی، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کروایا اور کعبۃ اللہ کو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، مسجد حرام جس کو بولتے ہیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی ہے دنیا کی؟ یہ ہمارے لیے جنرل نالج کی بات ہے، بچوں کے لیے بھی سیکھنے والی بات ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام ہے. پھر صحابیوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ تو فرمایا کہ مسجد اقصی. مسجد اقصی جو ہے وہ دنیا کی دوسری مسجد جسے اللہ تعالیٰ نے خلق کروایا. تو کعبۃ اللہ کا نمبر 1، نمبر 2 پر مسجد اقصی. اسی لیے ہمارے نبی، ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت بھی کعبۃ اللہ سے انہیں مسجد الاقصی لے جایا گیا. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ پاک ہے وہ ذات، تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی. سبحان اللہ. مطلب قرآن مجید کی بنی اسرائیل میں یہ آیت نمبر 1 میں آیا تھا، ہم نے جب پڑھا تھا، شب معراج کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ 2 مسجدوں کا نام آیا ہے، مسجد الحرام مطلب کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا، دونوں مسجدوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے آس پاس، ان کے ارد گرد برکت رکھی. مطلب یہ دونوں جگہیں بابرکت، اللہ تعالیٰ کا خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان جگہوں پر، کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی. تو ان کے بارے میں بھی ہمیں جنرل نالج ہونا چاہیے، اسلام کا کچھ بیسک نالج ہر انسان کو ہونا چاہیے. تو اس میں سے یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک اسپیشل جنرل نالج دے رہی کہ ان دونوں مسجدوں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی جگہ بھی آپ نماز کا وقت ہو جائے تو آپ فوراً نماز پڑھ لو، اور تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے. سبحان اللہ.
پہلے 2 مسجدوں کا بیان آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہارے لیے, مطلب کہ اس امت کے لیے, پہلے کی امتوں کو خاص جگہوں پر ہی, مخصوص جگہوں پر ہی نماز پڑھنے کی اجازت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے خاص یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے تمام روئے زمین, پوری زمین مسجد ہے, تم چاہے جہاں نماز پڑھو, بس تمہارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, سجدہ اس جانب کرو, جگہ پاک ہونا چاہیے. اس بات کا خیال رکھیں کہ جگہ پاک ہو, صاف ہو, اور آپ اتنا خیال رکھنے بس کہ ہمارا رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف. ان باتوں سے یہ ہمیں سمجھنا ہے, سیکھ لینا ان حدیث مبارکہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جہاں بھی وقت ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخلوق کو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو, یعنی کہ اپنی امت کو, اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی اس میں اپنی امت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے اخلاق کی بھی بہت زیادہ تلقین کی ہے, اخلاق پہ بھی بہت زور دیا ہے. اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا. اے نبی, ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا, یعنی کہ آپ سب سے دی بیسٹ مینرفل پرسن ہیں. تو یہ بھی ہمیں ایک مخلوق ہونے کے ناطے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اس ناطے بھی ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کریں, یعنی کہ معاف کریں, رحم و کرم کریں ایک دوسرے پر, دشمن کو بھی معاف کریں, نرمی سے محبت سے پیش آئیں, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند مرتبے پہ ہیں اخلاق کے, اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید, سراپا قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ قرآن مجید میں جتنی تعریف اور توصیف ایک انسان کی بتائی گئی ہے, انسان کے, ایک نیک انسان کے جو مینرز, جو ایٹیکیٹس اور جو ایک اچھے انسان کی کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں, وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور رات اور دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کے تمام اعمال قرآن کریم کی پوری تفصیل ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ ہے, اس پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک عربی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان آ گیا. عربی تھا, جاہل قسم کا انسان تھا, گوار تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کھینچ دی جو آپ کے گلے میں ڈلی ہوئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے, کوئی زور سے ہمارا کپڑا کھینچے تو اس سے نشان آ جاتا گردن پر, گلے پر. اور سخت کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا, اے محمد, اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینا, وہ مجھے بھی دیجیے گا. یعنی کہ وہ مال غنیمت مانگنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا, جس پر ایمان والوں کا یا جو لوگ جہاد میں جاتے تھے ان کا حصہ ہوتا تھا. تو وہ بے ادبی کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں حصہ مانگنے لگا. اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا, بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی, لوگوں کو اس سے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی. اخلاق کی انہی خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اس طرح سے حرکتیں کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا کرتے تھے, اخلاق سے پیش آتے تھے, تاکہ ان پر اس کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ ایمان اور
دین کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے. جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے، وہاں کے نو عمر لڑکوں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا، پتھر برسائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا. یہاں تک کہ فرشتے بھی آ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اگر آرڈر دے دیں، آپ کہہ دیں تو ہم انہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر چکنا چور کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلوں میں سے یہ لوگ ایمان قبول کریں، اسلام قبول کریں اور سدھر جائیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی، اور بعد میں طائف کے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور دین اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دشمن کو معاف کر دیتے تھے اور اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آتے تھے اور دین کی دعوت و تبلیغ کرتے. ظلم اور ستم اور ان سب کو بھول کر بلکہ عدل اور انصاف اور محبت کے ساتھ پیش آتے. یعنی کہ کیسا بھی موقع آتا، کیسی بھی حالات ہوتے، اس طرح اس پر اپنی دشمنی کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ عدل اور انصاف کو سامنے رکھتے. کئی مرتبہ کئی بار ایسے موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دشمن کئی کاموں میں پھنس گئے، آپ کے سامنے آ گئے. کچھ لوگوں نے بعد میں ایمان قبول کر لیا جو پرانے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف دین کے خاطر معاف کر دیا کہ یہ اب دین میں داخل ہو گئے، اب ان سے ہماری دشمنی ختم ہو گئی. تو یہ تمام حدیث مبارکہ سے ہمیں زندگی جینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. اور ہم نے جو موضوع رکھا تھا مخلوق کی پیدائش، اس سے بھی ہم نے یہ سمجھ میں آیا، ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، کس کا کیا مقصد ہے، کس کو کیسے حالات میں کیسے رہنا ہے، کس سے کو کیسے بچنا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں کوئی بہکانے والا بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کو بھی نہیں بھولنا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے مخلوق کی پیدائش کا موضوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ٹائم ہم نیا موضوع رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام لوگوں کو، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کو دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو شفا، تندرستی، صحت یاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح علاج عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.